عزیز بچوں، سلام و آداب۔ آج ہم پڑھیں گے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں، جو سلطنت مغل بادشاہ کا مغل سلطنت کا آخری بادشاہ، جس کا نام بہادر شاہ ظفر ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار کسے کہتے ہیں؟ بہادر شاہ ظفر کو پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار چیف کمانڈر کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عامر آج بہت خوش تھا، خوش کا متضاد ناخوش اور غم۔ اس کے اسکول میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ یوم آزادی بولتے ہیں، کا جشن منایا جا رہا تھا۔ جشن منانا کا مطلب خوشی منانا۔ اس موقع پر اسکول میں ایک ڈرامہ اسٹیج کیا گیا، یعنی ڈرامہ اسٹیج میں پیش کیا گیا۔ موقع جمع ہے موقع کی، جس کا موضوع تھا، یعنی جس کا ٹائٹل تھا، جس کا عنوان تھا پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ ٹھیک۔ اس ڈرامے میں بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے حالات پیش کیے گئے۔ حالت کی جمع۔ عامر نے بھی اس ڈرامے میں حصہ لیا۔ ڈرامہ بہت پسند کیا گیا اور سب نے طلباء کی بہت تعریف کی۔ طلباء جمع طالب کی۔ عامر کے ابو بھی پروگرام دیکھنے گئے تھے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے عامر کو مبارکباد دی۔ عامر نے کہا، ابو، میں 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ابو نے جواب دیا، بیٹا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ انگریز اپنے پاک کا ناپاک ارادوں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے، تاجر بن کر آئے۔ تاجر، بزنس مین، تاجر کے جمع تجار۔ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اپنے ملک کا مال یہاں بیچنے لگے، ملک کی جمع ممالک، اور یہاں کی چیزیں اونے پونے داموں خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ بعض ہندوستانی صنعتوں کے مالک بن گئے۔ صنعت، کارخانے، انڈسٹری، انہیں کو صنعت بولتے ہیں، صنعت کی جمع صنعتوں۔ اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملکی انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے، یعنی سارا سسٹم انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انتظام کی جمع انتظامات۔ 1837 میں جب بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ بنایا گیا تو مغلوں کی حکومت نام کی رہ گئی تھی، کام کی نہیں۔ انگریز بادشاہ کو وظیفہ دیتے تھے، اسکالرشپ دیتے تھے، اور حکم کمپنی کے افسروں کا چلتا تھا۔ حکم کی جمع احکام۔ عامر نے حیرت زدہ ہو کر کہا، تعجب ہو کر کہا، ابو، تو بادشاہ انگریزوں کی بات مانتے ہی کیوں تھے؟ بیٹا، انگریز بڑے طاقتور ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی، ابو نے جواب دیا۔ عامر نے فوراً کہا، تو کیا اتنے بہت سے انگریز ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی؟ ابو نے بتایا، نہیں بیٹا، انگریزوں نے ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا۔ تنخواہ یعنی پے اسکیل، سیلری انگریز دیتے تھے، اس لیے ہندوستانی ان کا حکم مانتے تھے۔ تو کیا بادشاہ کے پاس فوج نہیں تھی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، بیٹا، فوج تو تھی لیکن برائے نام۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کیسے لڑی گئی؟ عامر نے سوال کیا۔ کس نے سوال کیا؟ عامر نے۔ ابو نے بتایا، انگریزوں کا ظلم اور ناانصافی بڑھتی جا رہی تھی، عوام میں بے چینی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی عوام کے حالات کا علم تھا۔ وہ اپنے ملک کو انگریزوں سے نجات دلانا چاہتے تھے، چھٹکارا دلانا چاہتے تھے۔ ادھر اودھ کی بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ اپنے علاقوں میں انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کی جد و جہد میں لگے تھے۔ قدم کی جمع اقدام، پیر۔ قدم اکھاڑنا یعنی بھگا دینا۔ جد و جہد کا مطلب ہوتا ہے، جد و جہد کا مطلب کوشش، محنت، لگاتار محنت، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ جد و جہد۔ عامر نے کہا، ابو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے؟ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی انگریزوں کے خلاف بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، اچھے سے بیہیو نہیں کر رہے تھے۔ انگریزوں کے خراب رویے، ٹھیک ہے، بیڈ بیہیویئر کی بنیاد پر بعض دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹھ چھاونی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ ٹھیک ہے،
मामलात, मामला की जमा। बगावत करना मतलब सरकशी करना। यानी मतलब क्या हो गया कि हिंदुस्तानी फ़ौज जो मेरठ में थे, उन्होंने बगावत करने का मतलब अब ये लोग उनके पास नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपने अंग्रेज़ अफसरों को कत्ल कर दिया। 10 मई 1857 को 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया। अगले दिन वो सिपाही लाल किला पहुँचे। बहादुर शाह ज़फ़र को अपना शहनशाह तस्लीम किया, यानी बादशाह। सिपाहियों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो उनकी कमान संभालें, यानी लीडरशिप करें। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों की फ़ौज अब बहादुर शाह ज़फ़र की फ़ौज हो गई है। समझ गए? इस वजह से बगावत उन्होंने की। आमिर ने पूछा। किसने पूछा? आमिर ने। अब्बू ने जवाब दिया, हाँ बेटा, जिस फ़ौज ने बगावत की थी वो अब बहादुर शाह ज़फ़र के साथ हो गई थी। उन्होंने फ़ौज की कमान जनरल बख्त खां को सौंप दी। तो फ़ौज की कमान किसको सौंपी? जनरल बख्त खां को। उनकी सरबराही में, उनकी लीडरशिप में हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने अंग्रेज़ों को दिल्ली से भगा दिया। तो फिर ये जंग नाकाम क्यों हुई? आमिर ने पूछा। अब्बू ने बताया, इसलिए कि अंग्रेज़ों की फ़ौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी रही। अंग्रेज़ अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने में लगे रहे। वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे अंग्रेज़ की पूरे हिंदुस्तान पर मेरी हुकूमत रहे। उनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फ़ौज की पल पल की खबर की जमा अंग्रेज़ों को पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डट कर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन यह फ़ौज मुनज़्ज़म न थी, यानी डेकोरेटेड, आरास्ता किया हुआ, वेल मैनेज नहीं थी। उनके पास वसाइल की भी बेइंतहा कमी थी, यानी उसकी रिसोर्सेस कम थे। इस वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। ओहो, तो इस वजह से ये जंग नाकाम हुई, आमिर ने कहा। किसने कहा? आमिर। अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, इस वक्त अंग्रेज़ों की चालाकी हम पर भारी पड़ी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार पकड़ लिया गया और उनके 2 बेटों को सरेआम गोली मार दी गई। अंग्रेज़ों ने आज़ादी की इस जंग को गदर का नाम दिया। तो गदर का नाम किसने दिया? अंग्रेज़ों ने। बहादुर शाह ज़फ़र पर मुकदमा चला, यानी केस हुआ, मुकदमा चला। उन्हें बगावत का ज़िम्मेदार करार दिया और जिला वतन करके, यानी दूसरे वतन में भेज करके उन्हें दूसरा विदेश कर दिया, विदेशी बना दिया, उन्हें दूसरी जगह कर दिया, उन्हें रंगून भेज दिया, अपने वतन से दूर। आमिर ने पूछा। अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, बहादुर शाह ज़फ़र को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी एक नहीं सुनी, यानी बिल्कुल नहीं सुनी। बहादुर शाह ज़फ़र ने यह ख्वाहिश भी ज़ाहिर की कि उनकी मौत के बाद उनको हिंदुस्तान में दफन किया जाए। अंग्रेज़ों ने उनकी यह ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। 9 नवंबर 1862 को उनकी वफ़ात हुई। तो बहादुर शाह ज़फ़र की वफ़ात कब हुई? 9 नवंबर 1862 को, और उन्हें रंगून ही में दफन कर दिया गया। आमिर ने पूछा, तो उसका मतलब यह हुआ कि बहादुर शाह ज़फ़र अपने वतन आ ही न सके? अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फ़ौज के साथ पहली जंग आज़ादी के इस सिपह सालार के मज़ार पर हाज़िरी दी। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनके बाक़ियात हिंदुस्तान ले जाए जाएँ। बाक़ियात का मतलब उनकी जो हड्डियाँ थीं, ठीक है, उनको हिंदुस्तान लेके जाया जाए, ताकि उनके नाम पर लोग जाने के बहादुर शाह ज़फ़र को यहाँ लाया गया। इस तरह बहादुर शाह ज़फ़र की रहनुमाई में, लीडरशिप में आज़ादी की जो जंग शुरू हुई थी वह 15 अगस्त 1947 को कामयाबी से हमकनार हुई। यानी ये जंग शुरू हुई थी 1857 को, और हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल किया कब? 15 अगस्त 1947 को। उसकी याद में आज तुम्हारे स्कूल में जश्न मनाया गया। अब्बू, आपने बड़ी अच्छी मालूमात फ़राहम की। मैं ये सब बातें अपने दोस्तों को बताऊंगा, वो भी सुनकर खुश हो जाएंगे, आमिर ने कहा। ठीक है, लफ्ज़ और मानी देखते हैं। मौजू, वह मसला जिसे बुनियाद बनाकर, जिसे बेस बनाकर कुछ कहा लिखा जाए। सिपा सालार फ़ौज का सरदार, हैरत ज़दा हैरान, बराए नाम न होने के बराबर, निजात छुटकारा रिहाई, बगावत नाफरमानी गदर, सरबराही सरदारी, बदसलूकी बुरा बर्ताव, गलत बिहेव, मुनज़्ज़म बाकायदा ज़ाब्ता,
وسائل ذرائع وسیلے کی جمع سرعام عوام کے سامنے غدر بغاوت یا ہنگامہ جلا وطن دیش سے نکالا ہوا باقیات بچی ہوئی چیزیں ہڈیاں ہمکنار ہونا ملنا فراہم کرنا بہم پہنچانا جمع کر دینا. ٹھیک ہے. بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں جس جنگ آزادی کا آغاز ہوا تھا اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے اتحاد کی یعنی یونٹی کی ایک غیر معمولی مثال قائم کی تھی یعنی بڑی مثال قائم کی تھی. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں نیچے دیے ہوئے جملوں کو سبق کے مطابق صحیح لفظوں سے پر کیجیے. بدسلوکی مقدمہ ملکی کمان جنگ آزادی. میں 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملکی انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے. انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے. سپاہیوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھالیں. بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا گیا. پڑھیے سمجھیے اور لکھیے. جو زمانہ گزر چکا ہو اسے ماضی کہتے ہیں پاسٹ کہتے ہیں. موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں پریزنٹ کہتے ہیں. آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں فیوچر کہتے ہیں. تو پاسٹ ٹینس پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. نیچے دیے ہوئے جملوں میں کسی زمانے کا ذکر ہے خالی جگہوں میں لکھیے. میں جنگ آزادی کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ موجودہ زمانہ یعنی یہ حال ہو گیا. مغلوں کی حکومت نام کی رہ گئی تھی تو یہ ماضی ہو گیا. یہ سب باتیں میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا یہ مستقبل ہو گیا. تو 3 ہو گیا ماضی پاسٹ حال پریزنٹ اور فیوچر مستقبل. محاورہ جملوں میں استعمال. قدم اکھڑنا شکست کھانا ڈٹ کر مقابلہ کرنا مضبوطی سے مقابلہ کرنا ایک نہ سننا بالکل نہ سننا بھاری پڑنا بوجھ پڑنا. نیچے دیے ہوئے جملوں میں رنگین لفظوں کے متضاد لکھیے. ٹھیک ہے. عامر آج بہت خوش. خوش کا ناخوش غم زندگی کا موت تعریف کا ذلیل تعریف کرنا ذلیل کرنا جواب کا سوال ناپاک کا پاک خرید کا بیچ. تو اس طرح سے ہمارا پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار اس عنوان سے ہمارا یہ مضمون ختم ہو گیا اور ہم نے اس مضمون میں بہت کچھ سیکھا. امید کرتے ہیں آپ اس مضمون سے پورا فائدہ اٹھائیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھر ملیں گے. خدا حافظ.